اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم یأتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم هذا قالوا بلی ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا چلایا جائے گا ان کافروں کو جہنم کی طرف گروہ در گروہ حتی اذا جاؤوها یہاں تک کہ جب یہ جہنم کے پاس آئیں گے فتحت ابوابها تو اس کے دروازے کھولے جائیں گے وقال لهم خزنتها اور دروغہ جہنم ان سے کہیں گے الم یاتکم رسل منکم کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس رسول تم میں سے یتلون علیکم آیات ربکم جو تلاوت کرتے تھے تم پر تمہارے رب کی آیات وینذرونکم لقاء یومکم ھذا اور تمہیں ڈراتے تھے تمہارے اس دن کی ملاقات سے قالوا بلا وہ کہیں گے کیوں نہیں ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین لیکن ثابت ہو گیا کلمہ عذاب کا کافروں پر وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم یأتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا قالوا بلا ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین۔ یہ سورۃ زمر ہے اور اس کی آیت نمبر 71۔ یہاں اس سورت کا اختتام ہے۔ اگر آپ اس پوری سورت کو دیکھیں تو اس پوری سورت میں 3 باتیں بیان ہوئی ہیں۔ ایک تو قرآن کو بیان کیا گیا، دوسرا عبادت کو بیان کیا گیا، اور تیسرا اخلاص کو بیان کیا گیا۔ یہ 3 باتیں اس پوری سورت کے اندر آئی ہیں۔ سب سے پہلے تو قرآن پر ایمان کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اب جس ذات کی طرف سے یہ قرآن ہے اس ذات کی عبادت کرنی ہے، اور عبادت کے اندر اخلاص لے کر آنا، خالصتاً اللہ ہی کی بندگی۔ اب جو آدمی یہ 3 کام کر لیتا ہے کہ اس کے لیے قرآن پر ایمان بھی ہو، پھر عبادت بھی ہو، اور اس عبادت کے اندر اخلاص بھی ہو، تو فرمایا ان کے لیے ٹھکانہ جنت ہوگا۔ لیکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنیہ، ایسے محلات ہوں گے، ایسے باغات ہوں گے کہ وہ اوپر نیچے، اوپر بالا خانے ہی بالا خانے ہوں گے، منزلیں ہی منزلیں ہوں گی۔ اور اگر کوئی یہ 3 چیزیں اس کے اندر نہیں ہے، قرآن پر ایمان نہیں ہے، عبادت نہیں ہے، عبادت کے اندر اخلاص نہیں ہے، لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل، اب ان کے لیے جہنم کے تہہ خانے ہوں گے، یا نیچے سے نیچے جہنم میں جا رہے ہوں گے۔ یہ پوری صورت کا خلاصہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن، عبادت اور اخلاص کو بیان کیا۔ اگر ان میں سے کوئی چیز نہیں ہے تو پھر ٹھکانہ جہنم، اور اگر یہ تینوں چیزیں ہیں تو پھر جنت کے بالا خانے۔ اب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ جانا کہاں پر ہے۔ اب چونکہ سورت کا اختتام ہے تو یہاں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، ان کافروں کو جہنم کی طرف چلایا جائے گا گروہ در گروہ۔ اگر آپ دیکھیں انسان کی ابتدا جو ہے عالم ارواح میں ساری روحیں جمع ہیں، پھر اس کے بعد عالم بطن، جب ماں کے پیٹ میں آیا تو اب اکیلا ہے، پھر جب دنیا میں آتا ہے تو پھر اکٹھ ہے، پھر ماں ہے، باپ ہے، بھائی ہے، بہنیں ہیں، خاندان ہے، رشتے ہیں، یہ سارے، پھر انسان کی زندگی، پھر جب موت ہے تو اکیلا، قبر میں اکیلا ہے، پھر جب حشر میں اٹھے گا تو اب پھر اجتماع ہوگا، لیکن اب اجتماع جو ہوگا وہ اعمال کے ساتھ ہوگا۔ تو پہلے عالم ارواح میں ساری روحیں، پھر عالم بطن میں یہ اکیلا، پھر دنیا کے اندر اپنے مزاج کے لوگ، اور آخرت میں اپنے اعمال کے مطابق اٹھایا جائے گا، اور پھر اس طرح اس کا حساب ہوگا۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، ان کافروں کو جہنم کی طرف چلایا جائے گا گروہ در گروہ، گروہ بنا کر۔ یہ سارا کے سارا گروہ ہوگا جو چلے گا اور ان کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ حتی اذا جاؤوها، یہاں تک کہ جب یہ جہنم کے پاس آئیں گے، فتحت ابوابها، تو تب اس کے دروازے کھولے جائیں گے۔ یہ پہنچیں گے جہنم کے سامنے تو دروازہ کھلے گا، اور آپ جانتے ہیں کہ جو قیدی ہوتا ہے، قیدی کے لیے دروازہ کھولا جاتا ہے کہ جب نیا قیدی آئے، اور جیسے ہی وہ اندر چلا جائے تو پھر قید خانے کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ تو ان کے دروازے کھولے جائیں گے تب جب یہ جہنم کے پاس آئیں گے، اور جب یہ جہنم میں داخل ہو جائیں گے جہنم کے دروازے بند۔ وقال لهم خزنتها، تو جو دروغہ جہنم ہے ان کا نام ہے مالک، جو جنت کے اوپر ہے ان کا نام ہے رضوان، جو جنت کے نگران فرشتے ہیں ان کا نام رضوان، اور جو جہنم کے اوپر ہے ان کا نام مالک۔ قرآن پاک میں وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، یہ کہیں گے اے مالک ہمارا رب ہم پر موت کا فیصلہ کیوں نہیں کرتا؟ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ،
تو وہ جواب دیں گے یہیں ٹھہرے رہو. لقد جئناکم بالحق ولکن اکثرکم للحق کارہون، تمہارے پاس حق آیا، تم نے اس کا انکار کیا. اور سورہ ملک میں ہے یہاں تک کہ جب بھی کوئی کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یأتکم نذیر، جب بھی کوئی گروہ آئے گا نا جہنم میں تو وہ پوچھے جائے گا تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، کیوں نہیں، ڈرانے والے تو آئے تھے. پھر کیا ہوا، جہنم میں کیوں آئے؟ کہتے قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر، اگر ہم ان کی بات سن لیتے سمجھ لیتے آج ہم جہنم میں نہ ہوتے. ما سلککم فی سقر، جہنم میں کیوں آئے ہو؟ جہنمی آپس میں پوچھیں گے کیا ہوا جہنم میں آنے کی وجہ. قالوا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم مساکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. یہ ساری باتیں اللہ رب العزت کھول کھول کر بیان فرماتے ہیں تاکہ میرے بندے میرے عذاب سے اور اس جہنم سے اپنے آپ کو بچا لیں. جہنم میں جانے کی وجہ قرآن کو نہیں سنا، انبیاء کی بات کو نہیں سنا، ان کے ورثاء کی بات کو نہیں سنا، اس کو سمجھا نہیں. جہنم میں جانے کی وجہ نماز نہیں پڑھی، صدقہ نہیں کیا، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا. تو آج ہم یہ اعمال کر سکتے ہیں نا، ہم بات سن سکتے ہیں، ہم بات سمجھ سکتے ہیں، ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، ہم اللہ کے راستے میں خرچ کر سکتے ہیں. اگر یہ کر لیں گے تو اللہ بچا لیں گے. فرمایا پوچھے گا وقال لهم خزنتها، جہنم کا دروغہ پوچھے گا الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم. ذرا یہ خطاب دیکھیے گا، وہ کیا پوچھ رہا ہے، الم یاتکم، کیا نہیں آیا تمہارے پاس، خطاب کا صیغہ، رسول منکم، رسول بھی تم میں سے، یتلون علیکم آیات ربکم، جو تم پر تمہارے رب کی آیات پڑھتے تھے، وینذرونکم، اور تمہیں ڈراتے تھے، لقاء یومکم، تمہارے اس دن کی ملاقات سے. اس حد تک خطاب. کوئی ایک عذر ہے تو پیش کرو، تمہارے پاس پیغام نہیں پہنچا، تمہارے پاس قرآن نہیں پہنچا، تمہارے پاس بات نہیں پہنچی، تمہیں اس دن کے بارے میں بتایا نہیں گیا، کوئی عذر ہے پیش کرو. جب بات بھی آئی، قرآن بھی پہنچا، پیغام بھی پہنچا، پھر کیا وجہ ہوئی تم جہنم میں پہنچے ہو؟ تو قالوا بلا ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، اب کافروں پر اللہ کا عذاب کا کلمہ وہ ثابت ہو چکا ہے، اب ان پر عذاب ہی عذاب ہوگا، اب یہ ہمیشہ اس پکڑ کے اندر رہیں گے. چونکہ ان کو خطاب کیا گیا، انہیں بتایا گیا، سمجھایا گیا، ان پر کتاب پہنچی، انبیاء کا پیغام پہنچا، لیکن انہوں نے مانا نہیں. قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں ہمیشہ کے لیے. فبئس مثوى المتکبرین، تکبر کرنے والوں کا یہ ٹھکانہ بہت برا ہے. اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم نے جہنم میں رہنا ہے. اب ایک ٹھکانہ یہ ہے. دوسرا وسیق الذین اتقوا ربہم، اور چلا جائے گا ان کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا اپنے رب کا، الی الجنت زمرا، جنت کی طرف گروہوں میں، حتی اذا جاؤہا، یہاں تک کہ جب یہ اس کے پاس پہنچے گے، وفتحت ابوابہا، پہلے سے دروازے کھلے ہوں گے، اس حال میں آئیں گے کہ دروازے جنت کے کھلے ہوں گے. وقال لهم خزنتہا، اب یہاں بھی دروغہ بولیں گے، یہاں رضوان، وہاں مالک بولے تھے، یہاں رضوان بولیں گے سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، طب تم، کیا پاکیزہ زندگی گزار کے آئے ہو، تم مبارکبادی ہو، تمہیں خوش آمدید ہے، تمہیں آ جاؤ. اب یہاں اس آیت میں یہ فرمایا گیا کہ وہ کہیں گے، اور دوسری آیات میں فرشتے لائنوں میں کھڑے ہیں اور کیا کہیں گے، سلام علیکم بما صبرتم، تم پر صبر، تم پر سلام ہو جو تم نے صبر کیا، جو تم نے عبادات پر بھی صبر کیا اور گناہوں سے بچنے پر بھی صبر کیا، تم پر سلام ہو. سلام علیکم طبتم، سلام ہو تم پر، خوشخبری ہے تمہارے لیے، فادخلوها خالدین، یہاں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ. اب احادیث میں نقشہ یہ بیان کیا گیا کہ جو آدمی جہنم کی طرف جائے گا تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ فرشتے اس کے جبڑے میں ہاتھ داخل کریں گے، منہ کے اندر ہاتھ داخل، جبڑے کو پکڑیں گے اور گھسیٹ کے لے کے جائیں گے اور جہنم کے اندر پھینکیں گے، اور پھر آگ کے اندر ایسے رکھا جائے گا کہ لوہے کے صندوق، ان صندوقوں میں ان کو بند کیا جائے گا اور اس صندوق کو زور سے اوپر سے بند کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. لوہے کے ایسے ستون ہوں گے، اس کے اندر ان کو ایسے بھرا جائے گا جیسے کنکریٹ بھری جاتی ہے، اور اس طرح بھر کے ان کو اوپر سے بند کر دیا جائے گا، اور اب یہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں. ایک یہ منظر، اور ایک یہ ہے فرمایا جب یہ جنت کی طرف چلیں گے، دروازے کھلے ہوں گے، فرشتے استقبال میں کھڑے ہوں گے،
80,000 مشروبات پیش کیے جائیں گے اس جنتی کو جنت کے دروازے پر. پھر یہ آگے جائے گا، پھر اس کا محل، پھر اس کا ٹھکانہ وہ ایک موتی کی شکل میں، اور اس کا جب پاس پہنچے گا ایک دروازہ اندر، پھر محلات، پھر ہر محل کے کمرے، پھر ہر کمرے کے اندر ہر طرح کی چیزیں، جو کچھ چاہیے وہ سب کا سب اللہ عطا کریں گے. اب یہ دونوں منظر ہے سامنے، فیصلہ کرنا ہے کہ جانا کہاں پر. اس طرف دروغہ پوچھ رہے ہیں تمہارے پاس ڈرانے والے نہیں آئے، اور یہاں دروغہ کہہ رہے ہیں سلام علیکم طبتم، جو پاکیزہ زندگی گزار کے آئے ہو اس پر تمہارے لیے سلامتی ہو. تحیتہم فیہا سلام، آپس میں جنتی ملیں گے تو سلام کریں گے، فرشتے آئیں گے سلام کریں گے. سلام قولا من رب الرحیم، پھر اللہ رب العزت بھی سلام فرمائیں گے. جی وسقاہم ربہم شرابا طہورا، اللہ کی طرف سے اللہ کی ذات خود پلا رہی ہے جنتیوں کو. اب یہ سارا منظر اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا. جب یہ جنتی جنت میں آئیں گے وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، یہ جنتی تعریف کریں گے اللہ کی کہ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جس ذات نے اپنے وعدے کو سچا کر دیا. وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، اور ہمیں وارث بنایا اس زمین کا. نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، ہم جنت میں جہاں چاہیں اپنا ٹھکانہ بنا لیں. جنت میں کوئی نو گو ایریا نہیں ہوگا کہ یہاں تو ہم نہیں جا سکتے، جہاں مرضی جاؤ آپ، کوئی کہیں رکاوٹ نہیں ہوگی جنت. فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، فرمایا عمل کرنے والوں کے لیے بہترین اجر ہے. وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، اور آپ دیکھیں گے فرشتوں کو کہ عرش کے ارد گرد احاطہ بنائے ہوں گے. یسبحون بحمد ربہم، اور اپنے رب کی تسبیح کر رہے ہوں گے. وقضی بینہم بالحق، حق کے ساتھ ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا. وقیل الحمد للہ رب العالمین، اور کہا جائے گا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے تمام جہانوں کا. تو ہم نے جو کام کرنا ہے وہ یہ کہ ایک تو قرآن پاک سے تعلق انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ. اب چونکہ رمضان شریف قریب آ رہا ہے تو رمضان مبارک میں اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتے ہیں کہ انسان کچھ قرآن پڑھ لیتا ہے، تو ابھی سے ہم عادت بنانا شروع کریں قرآن پاک کی تلاوت کی. پھر دوسرا عبادت، رمضان میں تو شوق بنتا ہے کیوں نہ ہم اس سے پہلے کوشش کر لیں کہ عبادات میں اب ایسا لگا لیں کہ پورا رمضان کا کوئی ایسی نماز نہ ہو جو تکبیر اللہ سے رہ جائے. اور پھر عبادت کے اندر ہم اخلاص پیدا کر لیں کہ عبادت جب بھی کی جائے وہ اللہ ہی کے لیے کی جائے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق